بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاق کے ایما پر وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ان سے مذاکرات کیے، اور اس میں اگرچہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس اکثریت حاصل ہے، لیکن شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اگر اکثریت حاصل ہو چکی ہوتی تو اب تک ترمیم ہو چکی ہوتی. ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے ذرائع کے مطابق جو لوگ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں کہ ججوں کی عظیم اکثریت جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہے، اور ان کی جو تھوڑی بہت حمایت تھی وہ مزید محدود ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی. سعودی عرب سے امداد کا وعدہ تو انویسٹمنٹ کا وعدہ تو ہوا ہے، لیکن وہ تو جب ہوگا تب ہوگا. مطلب یہ تو عمران خان کے دور میں تو $10 بلین سے انہوں نے، ابھی تو $2 بلین کا وعدہ ہے، $10 بلین کا ریفائنری لگانے کا وعدہ کیا تھا، جس کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، جس کے لیے فیزیبلٹی بھی شاید نہیں بنائی گئی. اور مگر اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کا بھلا ہو گیا ہے، انہیں کروڑوں روپے کے نقد اشتہار چند گھنٹوں کے اندر جاری کر دیے گئے. اب یہ جو میڈیا مالکان ہیں یہ شرافیہ کا حصہ ہیں. جس طرح صدیوں سے شرافیہ خون پیتی آئی ہے لوگوں کا، تو اب وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. معاشی معاذ پر اہم ترین خبر وہ ہے جس کا برسوں سے ہم چیخ چلا رہے تھے. اب 2 ممتاز ماہرین نے اس کی تفصیل بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. FBR کو ختم کرنے اور نئی نیشنل ٹیکس اتھارٹی بنانے کا مطالبہ کیا. PTI کے مظاہرے جاری ہیں. آج ملتان میں تھا مظاہرہ، گجرات میں ہوگا کل، پرسوں سرگودا میں ہوگا، ڈیرہ غازی خان گجرات اور سرگودا میں ہوگا کل، اور پرسوں ڈیرہ غازی خان میں، اور اترسو لاہور اور فیصل آباد میں. تو ملتان اور اس کے گرد و نواح میں سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. محترمہ نورین نیازی نے، جو ہمشیرہ ہیں، جو واحد خاندان کی فرد رہ گئی ہیں جو گرفتار نہیں ہوئی، انہوں نے ملاقات کے لیے درخواست دی تھی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مگر اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اور تفصیل عرض کرتا ہوں. بلوچستان کے علاقے دکی میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور کوئلے کی کانوں پر مسلح افراد کے حملے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں، مشینری جلا دی گئی ہے، اور بہت ایک صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. صورتحال تو ویسے پختونخوا میں بھی بہت خراب ہے، لیکن قومی پریس اسے اہمیت نہیں دیتا، نہ چینلز اسے اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی اخبارات اسے اہمیت دیتے ہیں. کچھ سوالات ہیں جو فضا میں معلق ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی معلق رہیں گے. اس میں سب سے اہم تو عمران خان کی عافیت ہی کا معاملہ ہے. افواہیں مسلسل پھیل رہی ہیں. ایک سرکاری اخبار نویس نے، 2 سرکاری اخبار نویسوں نے خبر دی ہے وہ خیریت سے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، ان کا معدہ بھی ٹھیک ہے، ان کے گردے بھی ٹھیک ہے، ان کا فلاں بھی ٹھیک ہے، ان کا فلاں، ہر چیز ٹھیک ہے، کشتی لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ. اور بھائی ٹھیک ہے تو ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ اور انہی کے کچھ بھائی بہن جو بتاتے تھے تو وہ تو مستقل بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر تو 180 پہ رہتا ہے، اور یہ وہ تو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ تو روتے رہتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں. سرکاری اخبار نویسوں پہ کون اعتبار کرے گا بھائی؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت پوری ہو گئی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی، ابھی نہیں پوری نہیں ہوئی، اور معاملہ جو ہے وہ خطرے میں ہے. میاں نواز شریف صاحب سے بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے. ویسے تو وہ کل ہی اس کی تفصیلات آ گئی تھی، لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہیں ایسا خراج تحسین پیش کیا بلاول بھٹو نے، جیسا کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش نہیں کیا، جن کے نام پر وہ سیاست کر رہے ہیں. ان کا ویژن اور ان کا تجربہ اور ان کی فراست، اور انہوں نے بھی میثاق جمہوریت کا ذکر کیا. میاں نواز شریف، یہ وہی میثاق جمہوریت ہے جس کی 17ویں شق میں لکھا گیا ہے کہ افغانستان سے، اس وقت امریکی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور انڈیا سے ہر حال میں تعلقات ٹھیک کیے جائیں گے. اور جس کے بعد شہباز شریف کی حکومت برطرف کر دی تھی زرداری صاحب نے،
اور ایک اندازے کے مطابق 50 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے تھے، اور بعد میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تو رحمان ملک کھا گئے، اور زرداری صاحب نہیں کہتے تھے ایک ایڈجیکٹو لگا کر کے اکیلے نے تو نہیں کھائے ہوں گے۔ تو دوسری طرف یہ بلاول جو نعرے لگوایا کرتے تھے آزاد کشمیر کے پچھلے الیکشن میں کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور شہباز شریف صاحب آپ کو یاد یہ کہا کرتے تھے کراچی، لاہور اور لارکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اور اب پھر وہ میثاق جمہوریت پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ ویسے تو وہ جو پارٹی کے میں جو ٹرم استعمال کی انہوں نے چیف جسٹس نے کہ پارٹی میں عملاً ڈکٹیٹرشپ تھی پارٹی کے سربراہ کے، یہ نواز شریف صاحب کی خواہش پہ ہوا تھا۔ اب نواز شریف ہی کی خواہش پہ وفاداری بدلنے کا جو ہے وہ حق دے دیا گیا ہے، اور گھوڑوں کی خریداری کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ تو وہ ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ترجمان ہیں جو ممتاز وکیل بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے سلسلے میں جو تجاویز ہم نے مرتب کی ہیں ان کے مطابق آئینی عدالت اسی سپریم کورٹ کے چند ججوں پر مشتمل ہوگی، 4-5 ججوں پر، اور اس کے تحت ہوگی، اور ججوں کا تبادلہ نہیں ہو سکے گا، ان کی عمر میں اضافہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور فوجی عدالتیں بھی نہیں بن سکیں گی۔ 1-2 دن میں انہوں نے کہا صورتحال واضح ہوگی۔ بہرحال اس کا جو مستند ڈرافٹ ہے وہ اب تک کسی کے پاس نہیں۔ یہ ایک جو درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں 4 ہائی کورٹوں میں کہ بھائی اس کو پبلک کیا جائے۔ یہ عجیب و غریب ترمیم ہے جو دنیا کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہوگا کہ جو ارکان پارلیمنٹ نے پڑھی نہیں ہوگی، جب وہ داخل ہوں گے ہاؤس میں، اگر حکومت کا بس چلا تو اس وقت وہ ہاتھ اٹھا لیں گے اور اس کی تائید کر دیں گے جنہوں نے تائید کرنی ہوگی۔ زرداری صاحب کہا کرتے تھے اگر ہم نے اب نواز شریف کو معاف کر دیا، انہوں نے کہا تھا، بلاول نے کہا تھا نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے، فرزند بھی نہیں کہا، سیاسی فرزند بھی نہیں کہا، اس کا بیٹا ہے۔ اور زرداری صاحب کہتے تھے ہم نے انہیں معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور صرف عمران خان یہ کہتے تھے کہ جب وقت آئے گا، جب وہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور عمران خان سے پہلے یہ بات جنرل حمید گل نے کہی تھی کہ جب بھی کوئی ایسا لیڈر ابھرے گا جو امریکہ سے انحراف کرے گا تو سارے اسرائیل کے ایجنٹ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب ہم تو انہیں اسرائیل کے ایجنٹ نہیں کہتے، بہرحال اسرائیل کے خلاف بات تو نہیں کرتے، انڈیا کے خلاف نہیں بات کرتے، اسرائیل کے خلاف کیا بات کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ متلون مزاج نور عالم کے علاوہ ان کے ایک اور جو ممبر ہیں ان سے معاملہ کر لیا ہے حکومت نے۔ افواہ تو ویسے یہ بھی تھی کہ مولانا فضل الرحمان، افواہ تھی، اور میرا خیال ہے کہ کوئی یا تو غیر ذمہ دار لوگ پھیلاتے ہیں یا حکومت پھیلاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو صدارت کی پیشکش کی گئی ہے اس شرط پر، اس صورت میں کہ زرداری صاحب مستعفی ہو جائیں گے اور بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی نا۔ اب میرا نہیں خیال مولانا فضل الرحمان سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کہی بھی ہے شیخ وقاص اکرم نے کہ مولانا کا کہنا ہے کہ ہم بالکل استعمال نہیں ہوں گے، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عدلیہ کو کمزور کرنے میں۔ معاشی محاذ پر میں نے آپ سے عرض کیا اہم ترین خبر کیا ہے کہ ٹیکس کے 2 ممتاز ماہرین نے ایف بی آر کے خاتمے اور نیشنل ٹیکس اتھارٹی کے قیام پر زور دیا ہے۔ ایف بی آر کے موجودہ 18,000 ملازمین میں سے انہوں نے کہا ان میں سے کوئی میرٹ پر اس میں کھپائے جا سکے، میرٹ میں ان میں سے کون کھپے گا؟ یہ جو کم از کم 2,000 ارب روپے رشوت لیتے ہیں ہر سال، کم از کم، اور کم از کم قومی خزانے کو 6,000 ارب کا نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان میں سے کون میرٹ پہ پورا اترے گا؟ اور 3 دفعہ شبر زیدی کہتے ہیں مجھے عمران خان نے کہا کہ اسے ختم کرو، بھلے ان کو دوسرے محکموں میں کھپا دیا جائے یا گولڈن شیک ہینڈ دے دیا جائے۔ ہارون خواجہ نے اور ایک دوسرے صاحب ہیں اکرام الحق صاحب کا شاید نام ہے ان کا، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے
اور ان پر 52 ارب روپے قوم کے خرچ ہوتے ہیں کس چیز پر کہ یہ لوگوں سے رشوت وصول کریں. اور ماہرین نے دونوں نے کہا کہ یہ ہارون خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ 92% ٹیکس تو براہ راست جو ہے ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، یعنی تنخواہوں سے یا فیکٹریوں سے یا مطلب جو درآمدات پہ. تو 8% ٹیکس کے لیے 18,000 آدمیوں کی ضرورت کیا ہے؟ صرف 8% ٹیکس کے لیے. اور سال گزشتہ میں انہوں نے کہا کہ 4,000 ارب روپے 4,000 ارب روپے 9-10 بلین روپے بلین ڈالر اس کی رعایت دی گئی ہے. ایگزیمپشنز ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہتا، کوئی لینا بھی نہیں چاہتا. جاولک کے زمانے میں 16% تھا، اب کیسے 9-10% رہ گیا ہے؟ وہ مسلم لیگ انکریج کرتی ہے اور اپنا دینا بھی کوئی نہیں چاہتا. ٹیکس کا کلچر ہی نہیں ہے. براہ راست ٹیکس کی شرح جو ہے 58% ہے، جو 25% سے زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. اور 57% بجٹ جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو جاتا ہے. یہ 18ویں ترمیم کا فائض ہے. تو مرکز کے پاس کیا بچتا ہے جسے ڈیفینس کے لیے ہی کم از کم ڈیفینس کے لیے ہی 8-10 بلین ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے؟ کچھ بچتا نہیں ہے. اس لیے غیر ملکی قرضے لیے جاتے ہیں اور اس کا جو انجام ہوگا اللہ خیر کرے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اسی بریفنگ میں، یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس میں کہا کہ ریپڈ بس سروس پشاور میں کرپشن کی شکایات ملی ہیں مبینہ طور پر. یعنی انہوں نے کہا مبینہ طور پر، اور شکایات تو اس میں ہیں، اس کا ڈیزائن ہی غلط تھا اور اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے. اور اس وقت یہ یاد رہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ، چونکہ وہ ایک طویل فہرست ہے لاڈلوں کی، اس میں سے ایک وہ بھی ہیں، لہذا کارروائی کیا ہوگی. وفاقی اپنا وہ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا تھا، یہ بات میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر شعیب صدر تھے وفاقی ٹیکس محتسب، وہ تھے کراچی کے آئی جی، پہلے تو سندھ کے آئی جی. اور وہاں انہوں نے مجرموں کو پکڑنا شروع کیا اور اصرار کیا کہ کارساز حادثے کی جس میں 150-200 لوگ جو بے نظیر آئی تھی، تو وہ 150-200 آدمی جان سے گئے تھے، تو تحقیقات کرائی جائے. اور لوگ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا شروع کیا تو ان کو جناب آئی بی میں بھیج دیا گیا. آئی بی میں انہوں نے حکم دیا کہ اخبار نویسوں کی اور سیاسی کارکنوں کی جاسوسی نہ کی جائے، جو اپنا کام ہے وہ کیا جائے. تو انہیں وفاقی ٹیکس محتسب بنا دیا گیا. اور وہاں بھی ملک ریاض کوشش کرتے رہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. ان کی تجویز یہ تھی کہ ان کو جناب پتہ نہیں کون سا عہدہ دے دیا جائے، وہ ہائر ایجوکیشن کا کمیشن کا یا کس چیز کا، لیکن بہرحال انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں، کوئی عہدہ نہیں میں نہیں دے سکتا. اور انہوں نے زرداری صاحب نے پوچھا ڈاکٹر شعیب صدر سے کہ ٹیکس بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑھ کیا سکتا ہے، دوگنا ہو سکتا ہے، اور ایک سال میں دوگنا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ 10-12 بڑے ٹیکس نادہندگان جو ہیں، مشہور لوگ، ممتاز لوگ، تو ہزاروں افراد کو تو نہیں پکڑا جا سکتا، تو ان کو پکڑا جائے گا، جس میں 2-3 وزراء بھی شامل ہونے چاہیے. تو زرداری صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر صدر صاحب نے کہا تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 125 کروڑ روپے کا ٹیکس نکالا، جو سپریم کورٹ نے انہیں ٹاسک دیا تھا جب چیف جسٹس کے فرزند ارسلان، چیف جسٹس افتخار چودھری کے اور ملک ریاض کا جھگڑا ہوا تھا، تو 125 کروڑ روپے کا ٹیکس نکالا تھا کہ یہ تو ایک اتنے پیسے تو یہ لنگر خانوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو اپنی آمدن میں ہی سے کرتے ہیں، اس پہ 125 کروڑ روپے ٹیکس بنتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی 1 کروڑ روپے نجم سیٹھی صاحب کا، جن کی جائیداد جو ہے اس وقت تو امریکہ میں 10 کروڑ کی تھی، اور اب تو ڈالر کے حساب سے 30-40 کروڑ کی کہا جاتا ہے، لندن میں بھی ہے. لیکن بہرحال وہ، اور ملک ریاض میں تو کہا جاتا ہے کہ 8-9 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی ہے. اسی میں سے وہ پیسے آئے تھے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کے بھیجے برطانیہ کی وہ کرائم ایجنسی نے.
تو بہرحال وہ تو، اور تینوں جو ہیں بارسوخ خاندان، چودھری خاندان گجرات کے اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، کسی نہ کسی مرحلے پہ یہ شریف خاندان اور چودھری خاندان جزوی طور پہ، اور زرداری صاحب مستقل طور پہ ملک ریاض کے پارٹنر ہیں. اور جتنا ملک ریاض نے اس ملک کے لوگوں کو لوٹا ہے وہ پوری، کبھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ ایگریمنٹ کیا تھا، اس کا نام بیریئر ٹاؤن کیسے رکھا گیا اور بیریئر کے اس چیف کا کیا ہوا، مگر یہ ہے کہ انہیں سب لوگ تحفظ دیتے رہے ہیں. اب ان پہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں. چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں مزید جو ہے وہ مہلت دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیس تو ہے پارٹی میں الیکشن کا، لیکن یہاں کچھ عظیم لوگ بیٹھے ہیں اور وہ یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یہ انتخابی نشان کا مقدمہ ہے. انتخابی نشان کا مقدمہ بھی تو ہے نا جی. تو قاضی صاحب جو پی ٹی آئی کو کبھی کسی صورت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن سب سے چونکا دینے والی خبر جس کا مجھے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے، اسلام آباد پولیس نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دھماکہ کرنا چاہتی تھی سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ کی عمارت میں یا پاس، یہ واضح نہیں ہے، جو مجھے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی، اور ان پہ دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے میگا فون برآمد کرنا ہے، اور انہوں نے کارکنوں کو اکسایا اور انہوں نے کارکنوں کے ذریعے یعنی دھماکہ خیز مواد ان کو فراہم کیا. اب اس پہ کیا آدمی تبصرہ کرے گی؟ ہاں جی. منظور پشتین نے ایک بڑا دلچسپ فکرہ کہا ہے کہ افغانستان کے ایک شہری کو پشاور سے ایم پی اے بنا دیا گیا اس لیے کہ وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے، اور بالکل ظاہر غیر قانونی طور پہ، بلکہ غیر آئینی طور پہ، اور میرے ساتھ کسی نے ایک چائے کی پیالی پی لی تو وہ کفر ہے. ملتان شہر سے 125، تحصیل شجاع آباد سے 47 اور شہر شجاع آباد سے 35 اور جلال پور پیروالا سے 35 اور جلال پور پیروالا صدر سے 45 کارکن گرفتار کیے گئے. قائد اعظم یونیورسٹی میں طلباء کے 2 گروہوں میں تصادم ہوا ہے. بہت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، تشدد کے رجحانات بہت بڑھ گئے اور اس میں کوئی 2 درجن سے زیادہ طالب علم زخمی ہیں. داسو میں جو چینی شہریوں پہ حملہ ہوا تھا اس کے پولیس کا کہنا یہ ہے، دہشت گرد پولیس کا انسداد دہشت گردی پولیس کا، کہ 2 دہشت گرد محمد حسین اور محمد ایاز پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے. اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ انہیں خطرے کے پیش نظر سیکورٹی تھریٹ تھا، سائی وال سے دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا، مگر سمندری روڈ پر ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں محمد حسین اور محمد ایاز اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور پولیس معجزانہ طور پر محفوظ رہی. بلوچستان کے علاقے دکی میں نے آپ سے عرض کیا ہے، مسلح افراد نے حملہ کیا، 20 کارکن جو ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں اور راکٹ حملے میں 7 کارکن زخمی بھی ہو گئے. اور کانوں کے مالک حاجی خیر اللہ کا کہنا ہے کہ 10 کانوں کی مشینری نظر آتش کر دی گئی. دہشت گردی پھیل رہی ہے اور بہت بری طرح پھیل رہی ہے اور اس پہ توجہ نہیں ہے. جہاں باغ کارکنوں کا تعلق لولر لائی سے ہے، کچھ لاکھ سے ہے، پشین سے ہے، یوب مسلم باغ سے ہے، اور 3 کا افغانستان کے ساتھ ہے، اور زخمی کو اسپتال لولر لائی منتقل کر دیا گیا ہے. لاہور سے ابھی تو پنجوتا صاحب کا رونا جاری تھا، اور انتظار پنجوتا کی اہمیت یہ ہے کہ وہ واحد شخص تھے جو وکلاء کی ٹیم کے ساتھ بھی عمران خان کا رابطہ تھے اور ان کی پارٹی کے ساتھ بھی.
اور انہیں نہیں روکا جاتا تھا، باقی لوگوں کو روکا جاتا تھا، انہیں ملنے دیا جاتا تھا. لیکن اب وہ غائب ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ انصاف یوتھ ونگ گلگت بلتستان کے صدر عتیق پیرزادہ 4 دن سے لاہور آئے ہوئے تھے، غائب ہیں، اور اس حال میں غائب ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کا علاج کرانے کے لیے آئے تھے. وہ بیمار پڑی ہیں، پتہ نہیں کسی گھر میں ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں، اور 4 دن سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. یہ اہم خبریں تو کچھ اور بھی تھیں تو، لیکن بہرحال فی الحال اتنا ہی. باقی رات کو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ.